مدت بنت پیامبر کس طرح سے ہو رقم، جس کو شاہ لافتہ شیر خدا شاہ ملا پاک پاکیزہ جناب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رن میں شاہ دین رن میں شاہ دین دنیا زخم کھانے آئے ہیں، رن میں شاہ دین دنیا زخم کھانے آئے ہیں، باغ جنت ہم غلاموں کو دلانے آئے ہیں، رن میں شاہ دین یا نبی فریاد ہے شبیر کا سر کٹ گیا، یا نبی فریاد ہے شبیر کا سر کٹ گیا، ہر کیا کریں رانڈیں لگیں خیمہ جلانے آئے ہیں، رن میں شاہ دین لاش پر بالی سکینہ کی جو ماں کرتی تھی بین، لاش پر بالی سکینہ کی جو ماں کرتی تھی بین، ہر لو اٹھو بی بی چچا پانی پلانے آئے ہیں، رن میں شاہ دین قبر کھود اصغر کیے، شہ نے کہا رکھنا خیال، قبر کھود اصغر کیے، شہ نے کہا رکھنا خیال، ہر زمین
ہم تجھ میں چاند اپنا چھپانے آئے ہیں، رن میں شاہدین۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں، مومنین کی خاص توجہ چاہوں گا۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ کلام شاعر اہل بیت علی مہندی صاحب مصطفیٰ آبادی کا ہے۔ جز مرتضیٰ کے اور کوئی جز مرتضیٰ کے اور کوئی حیدر نہ بن سکا، جز مرتضیٰ کے اور کوئی کعبے میں پھر کسی کے لیے در نہ بن سکا۔ مومنین کا مجمع ہے، صلوات بھیجیں حضرات۔ حیدر نہ بن، خاص توجہ چاہوں گا۔ تجھا کے اور کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول، کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول، لیکن کوئی بھی صبت پیغمبر نہ بن سکا، جز مرتضیٰ کے اور حیدر نہ بن کشتے کے نا خدا تو ہزاروں ہوئے مگر کشتے کے نا خدا تو ہزاروں ہوئے، اسلام کے جہاد کا لنگر نہ بن سکا۔ صلوات بھیجیں حضرات۔ حیدر، خاص توجہ چاہوں گا مومنین کی۔ ساقی ہوئے بہت سے، بہت میکدے کھلے، ساقی ہوئے بہت سے، بہت میکدے، اب تک تو کوئی ساقی یہ کوثر نہ بن سکا، جز مرتضیٰ کے اور کوئی حیدر نہ بن تلوار لے کے خندق و خیبر کی جنگ میں، تلوار لے کے خندق و خیبر کی جنگ میں، مرحبت بنے کوئی حیدر نہ بن سکا، جز مرتضیٰ کے اور کوئی حیدر نہ بن سکا۔ کیا کہنا تھا یہ نصرت شبیر کا اثر، کیا کہنا تھا یہ نصرت شبیر کا حر کی طرح کسی کا مقدر نہ بن سکا۔ صلوات بھیجیں حضرات، مومنین کا مجمع ہے کہ اور کوئی حیدر، خاص توجہ چاہوں گا۔
پہلو نشیں بہت تھے محمد کے خیر و خواہ، پہلو نشیں بہت تھے محمد کے خیر و خواہ، ہجرت میں کوئی زینت بستر نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی۔ آدھا چند بند مرثیہ کے پیش خدمت ہے۔ شاعر اہل بیت مشہور و معروف شاعر اہل بیت نیر جلال پوری نیر مجیدی صاحب موجود ہیں اور مولانا موصوف بھی تشریف فرما ہیں۔ چند بند کی زحمت ہے۔ فاتحہ۔ ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال، ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت انتقال، مسجد میں مرتضیٰ گئے محزون خستہ حال، حجرے میں باپ کے گئیں خاتون خشک سال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، اسماء سے بولی مظہر اسماء ذوالجلال، کافور جلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، کافور جلد فاطمہ زہرا کے پاس لا، اور پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا، پانی ہمارے غسل کو لا اور لباس لا، حجرے میں غسل کر کے پڑھی آخری نماز، سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز، آواز ارجلی سے کیا حق نے سرفراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز، زہرا نے اپنے پاؤں کیے قبلے کو دراز، حوروں نے پھر بہشت میں باہم یہ غل کیا، حوروں نے پھر بہشت میں باہم یہ غل کیا، پیٹو قضان شام میں پیغمبر کو گل کیا، پیٹو قضان شام میں پیغمبر کو گل کیا، یہاں سب کھڑے تھے حجرے کے نزدیک بے قرار، کلمے کے بعد جب نہ صدائی زینہار، حجرے کے در پہ بیٹھے جو تھے سب بحال دار، چلائی ام سلمہ موئی میں جگر فگار، چلائی ام سلمہ موئی میں جگر فگار، مجھ کو بھی سوگوار بڑھاپے میں کر گئی، مجھ کو بھی سوگوار بڑھاپے میں کر گئی، بیٹی مجھے تباہ رنڈاپے میں کر گئی، بیٹی مجھے تباہ پھر تو ہر ایک کوچے میں محشر بپا ہوا، اپنا پرایا دوڑا کے ہائے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورک کے منہ پہ مردے کے
زینب لپٹ گئی منہ رکھ کے منہ پہ مردے کے ناگا یا فاطمہ کا وقت انتقال لے کر بلائے کہتی تھی بیٹی نثار ہو اماں میں ہول کھاتی ہوں تم ہوشیار ہو بھیا زمین پہ لوٹتے ہیں ہم کنار ہو تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار ہو تم آنکھیں کھول دو تو سبوں کو قرار ہائے ہائے یہ چھپ کے رہنے کی کیا یہ بات ہو گئی ہائے ہائے یہ چھپ کے رہنے کی کیا بات ہو گئی نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت اتنے میں آئے روتے ہوئے شاہ اوسیہ غسل حنوط فاطمہ حجرے میں خود کیا استابرق بہشت بری کا کفن دیا تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا لیا تابوت میں لٹا کے گلے سے لگا بولے کفن میں کھول کے رخسار فاطمہ بولے کفن کو کھول کے رخسار فاطمہ مشتاق آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ مشتاق آؤ دیکھ لو دیدار فاطمہ پھرنے لگی کنیزیں جنازے کے آس پاس جھک کر بلائے بیٹوں نے لی بحال یاد اب کیا کہوں کہ شدت غم سے ہے دل اداس نزدیک ہے وہ وقت شیعوں میں بے حوات نزدیک ہے وہ وقت حوات باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آتی ہے باری خدا کے عرش کے ہلنے کی آتی ہے نوبت حسن حسین کے ملنے کی آتی ہے نوبت حسن حسین کے ملنے کی ناگاہ آیا فاطمہ کا وقت نالین پاؤں میں ہیں نہ سر پر ہے ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ خستہ جا حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور کیا بیاں حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور کیا بیاں اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی آخری بند اور ختم دعا سے ہونے لگے ودا یہ کہہ کر وہ نیک نام ننھے سے سر جھکا کے کیے آخری سلام پھر تو نہ فاطمہ کو رہی طاقت قیام تھرائی یوں کے بند کفن کھل گئے تمام تھرائی یوں کے بندے کفن کھل گئے عاشق کو بے ملے ہوئے کس طرح کل پڑے عاشق کو بے ملے ہوئے کس طرح کل پڑے فوراً کفن سے دستے مبارک نکل پڑے فوراً کفن سے دستے مبارک نکل پڑے ناگاہ آیا
صلوات بھیج دیں محمد والے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ولیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ایک صلوات بھیجیں محمد. اذان گرام قدر، برادران ملت، محبان سرکار حیدر کرار، ماتم دھران شہزادی معصومہ عالمیان، یہ خمسہ مجالس ہر سال حیدرآباد میں منعقد ہوتا تھا. اس سال صاحب خانہ ملک سے باہر ہیں اور ان کی کچھ طبیعت ناساز ہے. ہمارے عسکری رفیق صاحب کی، ان کا تعلق یہاں سے بھی ہے. تو یہ مجلسیں بہت ہی آب و تاب کے ساتھ عاشور خانہ تسکین محمد آصف نگر حیدرآباد میں ہوتی تھیں اور انشاءاللہ اگلے سال ہوں گی. اس سال چونکہ ان کی مجبوری کی وجہ سے یہ مجلسیں یہاں منعقد ہو رہی ہیں، آن لائن بھی، اور جو مجمع ہے ہمارے سامنے مومنین سے بھی گزارش کی گئی ہے تو ان کے درمیان بھی ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ بانی مجلس اور منتظمین مجلس کو بارگاہ معصومہ سے ان مجالس کو یہاں منعقد کرنے کا اجر عظیم عطا. عزیزوں، آج چونکہ سلسلے کی اور عنوان کی پہلی تقریر ہے، کل سے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. میں نے قرآن مجید کے سورہ الفتح سے ایک صلوات بھیج دیں اور محمد والے ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دیں محمد. قرآن مجید کے سورہ الفتح سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. موضوع میرا ہے ان 5 مجالس کا اسلام اور خواتین. جہاں تک دین اسلام کی بات ہے تو اسلام وہ الہی مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو توجہ دی ہے اور عورتوں سے حسن سلوک، محبت، مروت اور شفقت کا جو درس دیا ہے وہ رہتی دنیا تک بے مثال ہے اور لافانی ہے. اسلام وہ آفاقی مذہب ہے، وہ الہامی مذہب ہے جس نے صنف نساء کے حقوق کے لیے
جو دستور العمل متعین کیے ہیں اپنی کتاب قرآن مجید میں، وہ صنف نسواں کی عظمت اور ان کے مرتبے کو بخوبی ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے صنف نسواں کے لیے، خواتین کے لیے اس طریقے کا کوئی پیغام نہیں دیا۔ ہر مذہب میں اور ہر نظریے میں عورتوں کا استحصال ہوتا رہا، ان کے حقوق پامال ہوتے رہے، وہ ظلم و استبداد کی چکیوں میں پستی رہی، مگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی بھی رہبران ملت میں یا دین کے ٹھیکیداروں میں جو اور دیگر مذاہب ہیں ان کے ذمہ داروں میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں لب کشائی کر سکیں۔ جہاں عالم یہ ہے کہ ایک زمانے تک یہ طے کرنا مشکل تھا کہ عورت آخر انسانوں میں ہے یا حیوانوں میں ہے۔ ایسے دور میں کہ جہاں اگر آپ مصر کو دیکھ لیں تو اپنے زمانے میں ایک ترقی یافتہ ملک تھا، مگر اس کے باوجود بھی عورتوں کے حقوق کو اس قدر دبایا جاتا تھا کہ وہاں کے فلسفیوں نے اور وہاں کے انٹلیکچوئلز نے یہ کہا کہ عورتوں کا درجہ حیوان سے بھی بدتر ہے، یعنی کوئی عزت، کوئی احترام صنف نسواں کا نہیں تھا۔ ایسے میں کسی بھی مذہب کو ہمارے ہی ملک میں جہاں اس طریقے سے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے کہ 5 بھائیوں کی ایک زوجہ قرار پا رہی، تو اب آپ سوچئے کہ وہاں عزت اور حرمت اور عظمت کا کیا لحاظ رکھا جائے۔ جب حق پوشی کا یہ چلن، یا یوں کہہ دوں کہ حق پوشی کی شب تاریک اپنی وسعت کے اعتبار سے بام عروج پر پہنچ گئی اور باطل کوشی کے بادل آفاق پر اندھیرا کر رہے تھے، حقوق کے آسمان پر تاریکی چھا چکی تھی، تو ایسے میں افق مشیت سے ختم نبوت کا نیر اعظم طلوع ہوا۔ ایسے میں افق مشیت سے ختم نبوت کا نیر اعظم آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اس کی معصوم شعاؤں نے عرب کے ریگستان کے ذروں کو اتنا نمایاں کیا کہ ریت کے ذرے آسمان کے ستارے نظر آنے لگے۔ ریت کے ذرے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آج پہلی تقریر ہے، میں اس تمہیدی منزل سے گزرنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع اور عنوان بالکل آپ کے سامنے آ جائے کہ ہم کو کیا گفتگو کرنی ہے اور کس پیرائے میں گفتگو کرنی ہے۔ عزیزوں، میں نے کیا کہا کہ ریت کے ذرے اتنے نمایاں ہوئے کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے۔ اس آفتاب امامت کی معصوم شعاؤں کے صدقے میں، آفتاب رسالت کی معصوم شعاؤں کے صدقے میں عالم یہ ہوا کہ وہ حقوق جو کہ دبے ہوئے تھے، ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ آئیے مولانا دانش صاحب قبلہ تشریف لیں، ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد۔ وہ حقوق جو دبے ہوئے تھے، یا یوں کہہ دوں پیغمبر اسلام کے وجود بابرکت سے اور ان کے قدم مبارک سے جو انسانیت کے حقوق اپنی خیالی قبروں میں دبے ہوئے تھے، وہ بھی اپنی قبروں سے خاک جھاڑ کے باہر آنے لگے، وہ بھی اپنی قبروں سے خاک جھاڑ کے باہر آنے لگے۔ نسیم کرم کے قافلے چلنے لگے، رحمتوں کے دروازے کھلنے لگے، فرشتے عرش سے اترنے لگے، اور ڈوبی ہوئی انسانیت کی نبض
پھر سے ایک مرتبہ اپنی حرارت میں آ گئی، اور جو دل سہم گئے تھے وہ پھر سے دھڑکنے لگے۔ ایسے میں پیغمبر اسلام نے انسانیت کے سرمایے کا آدھا حصہ، جس کو کہ عورت کہتے ہیں، صنف نسواں کے حقوق کو اس آسمان پر پہنچا دیا، اور اس عزت و احترام کو اتنا نمایاں کیا کہ اب انسانی معاشرے کی تعمیر میں عورت نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے جہاں لڑکیوں کو اپنی عزت اور حرمت کے باعث لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین میں زندہ درگور کر دو، دفن کر دو، ماں بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، لڑکی پیدا ہوئی وہیں پر گڑھا تیار ہے، اور اسے زندہ درگور کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا۔ جہاں زمانہ جاہلیت میں یہ عالم تھا، وہاں پیغمبر اسلام نے عورت کو اس منزل پر پہنچا دیا، صنف نسواں کی ترقی کو اس آسمان پر پہنچا دیا کہ اللہ نے اپنی مشیت کے خزانے سے پیغمبر آخر کو بھی ایک بیٹی عطا کی، اور کہا کہ جب بیٹی اس منزل پر آ جائے تو دیکھو کہ ہے یہ صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہے، یہ عورتوں کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، یہ خواتین کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، مگر کردار اس بلندی پر ہے کہ جب رسالت کے سامنے آئے گی تو رسالت بھی منبر چھوڑ کے کھڑی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور یہ وہ منزل ہے کہ یہاں پر پیغمبر اسلام نے اس طریقے سے، اسلام نے، ان کے دین نے، ان کی شریعت نے اس طریقے سے عورتوں کو عزت بخشی، ان کا پاس و لحاظ رکھا۔ عزیزوں، ابھی گفتگو آئے گی اور آگے آئے گی، ابھی میری منزل وہ نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ اسلام کے محسنین کون ہیں اور ان میں خواتین میں کون کون ہے۔ وہی ہمارا خمسہ ہے اور وہی ہمارا عنوان کا اصل مقصد ہمارا وہی ہے۔ آج صرف یہیں تک مجھے آپ کو لانا ہے کہ اسلام نے اس طرح اس صنف پر احسان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مردوں پر بھی احسان کیا، عورتوں پر بھی احسان کیا۔ جہاں اسلام عورتوں پر احسان کر رہا تھا، وہیں ایک عورت تھی کہ جو اس نے اسلام پر احسان کیا۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ایک جملہ دے رہا ہوں کہ جہاں اسلام صنف نسواں پر احسان کر رہا تھا، جہاں عورتوں پر احسان کر رہا تھا، وہیں خاتون میں سے ایک خاتون تھی کہ جس نے اسلام پر احسان کیا، اور ایسا احسان کیا کہ کہا میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، ہم نے تمہیں تنگ دستی میں دیکھا، بلکہ تنگ دستی کی سنگلاخ وادی میں دیکھا، تو ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسی دولت کی بارش کی کہ جس دولت نے تمہارے دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری لے لی، اس دولت نے تمہارے دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری لی۔ اور یہاں پر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ بی بی کون ہے کہ جس نے اسلام پر احسان کیا؟ نیرہ ہیں، منورہ ہیں، ملکۃ العرب ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ۔ زمانہ جاہلیت میں شہزادی کا کوئی نام نہیں لیتا تھا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، بلکہ جب بھی کوئی انہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا تھا، مخاطب کرتا تھا، تو پردے کے پیچھے بی بی ہوتی تھی، اور جب مخاطب کرتا تھا تو یہ نہیں کہتا تھا یہ ملکۃ العرب خدیجہ، نہیں، نام لینے کی جرات نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یقال لہا طیبہ والطاہرہ وسیدۃ القریش۔ جو بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، اسلام کی اس محسنہ سے بات کرتا تھا تو وہ یا تو طیبہ کہتا تھا، یا تو طاہرہ کہتا تھا، یا تو سیدۃ القریش کہتا تھا، کہ قریش کی ملکہ طیبہ طاہرہ۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں طہارت کا اصل مفہوم نہیں معلوم ہے، وہاں بھی لوگ، جہاں بھی اسلام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وہاں بھی لوگ شہزادی کو جب مخاطب کر رہے ہیں تو طیبہ کہہ رہے ہیں یا طاہرہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں نہ یہ انتظام پروردگار رکھے خدیجہ کے لیے، کیونکہ خدیجہ ہی کے بطن اطہر سے وہ بی بی آنے والی ہے جو قیامت تک کے لیے
मरकज़ तत्हीर बनने वाली है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, मैं जानता हूं कि आप हजरात में बहुत ऐसे अफराद हैं जो दूर से आए हैं, और मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफा करे। ठंड भी बहुत ज़्यादा, और ऐसे में इतनी दूर से आना यकीनन ये शहज़ादी का करम है और शहज़ादी के ज़िक्र की कशिश है कि जो आप आए हुए हैं। मौला आपको इसका बेहतरीन अजर अता करेंगे। अज़्म इन मजलिसों का ऐलान यहाँ पर तो 7 बजे, मगर ऑनलाइन 7:30 बजे, और ये मजलिसें ऑनलाइन अमेरिका तक जा रही हैं। अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह देखी जा रही है। तो क्योंकि हर साल ये हैदराबाद में होती थी, इस साल यहाँ पर मुनक्किद हुई है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ ला रहे हैं, मगर ज़रा वक्त पर आ जाएंगे, और अगर 7:30 बजे तक यहाँ सब लोग जमा हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि मजलिसें हो जाएंगे, और जो लोग ऑनलाइन इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनको भी ज़हमत नहीं होगी। एक सलावत और भेज दें वहाँ। तो बस अजीज़ों, मैंने कहा कि ये जो इस्तेहसाल हो रहा था इस सिन्फ का, जो ज़वाल की तरफ माइल थी ये सिन्फ, और अनकरीब इसे ख़त्म कर दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ इसे अपनी ज़रूरत के लिए रखा जाता सिन्फ निस्वां को, वहाँ इस्लाम ने वो उरूज बख्शा, वो उरूज बख्शा। तो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने उस दौर में कि जब इस्लाम ख़वातीन को उरूज देने के लिए आया था, तो बीबी खदीजा इस्लाम की नशर व इशाअत में अल्लाह की तरफ से इस्लाम की खिदमत इस तरह अंजाम दे रही हैं कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि पैगंबर हमने तुम्हें खदीजा की दौलत के ज़रिए गनी बनाया, बल्कि ये कहा कि वजदा का आइलन फ़अग़ना, मेरे हबीब जब हमने तुम्हें तंगदस्त देखा तो हमने तुम्हें गनी बना दिया। आप सोचिए, खदीजा के अमल को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया, अपनी तरफ मंसूब कर दिया। कुरान मजीद में क्योंकि उन्वान है इस्लाम और ख़वातीन, देखिए कुरान मजीद में 16 औरतों का जिक्र है, 16 औरतों का जिक्र है कुरान में, और इसमें 5 औरतें वो भी हैं कि जिनका अल्लाह ने जो जिक्र किया तो वो खैर के साथ नहीं किया। अब भाई जब उन्वान है इस्लाम और ख़वातीन तो दायरा वसी है भाई, सभी आएंगे, सभी आएंगे। अल्लाह ने बीबी हव्वा का तस्करा किया जो सारी इंसानियत की माँ है, मादर इंसानियत। ये एक अजीबोगरीब बात है कि इस्लाम से पहले हव्वा की बेटियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किसी को नहीं था, समझ रहे हैं? तो हव्वा की बेटियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल किसी को नहीं था। आज लोग इस्लाम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं कि इस्लाम ने औरतों का इस्तेहसाल किया है, इस्लाम नहीं चाहता कि औरतें तरक्की ना करें, इस्लाम चाहता है कि औरतें पर्दे में रहें। अमा पर्दे में वही चीज़ रखी जाती है जो मुक़द्दस होती है, पर्दे में वही चीज़ रखी जाए। कहाँ से ये मुखालिफत का बीज कहाँ बोया गया और कहाँ से ये बात ज़्यादा आती है? वेस्टर्न ममालिक से, मशरक़ ममालिक से, मशरक़ी तरफ से, मशरक़ी जानिब से ये आवाज़ आती है औरतों के इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, और ये सब कुछ इस्लाम की वजह से है। इस्लाम ने पर्दे में रखा, जहाँ से जिस मशरक़ी दुनिया से, जिस वेस्टर्न दुनिया से इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए ये साजिशें हो रही हैं कि इस्लाम ने औरतों को हिजाब में रखा, उसी दुनिया में अगर आप जाके देखें उनके मुल्क में तो कोई भी तस्वीर बीबी मरियम की बगैर चादर के नजर नहीं आती। अरे मैं क्या कह रहा हूं, बीबी मरियम की कोई भी तस्वीर बीबी मरियम की बगैर चादर के नजर नहीं आती, और हजरत ईसा की कोई तस्वीर
बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आती। अरे भाई क्या कह रहा हूं, है कि नहीं है? बगैर दाढ़ी के नजर नहीं आती। मौला आपको सलामत रखे। पता चला ऐसा क्यों है? कहा साहब बीबी मरियम हमारे मजहब की बहुत बड़ी खातून थी। शहजादी मरियम, अगर आप ईसाइयों से पूछिए ऐसा क्यों है, कहा शहजादी मरियम जिस मजहब के हम मानने वाले उसकी सबसे बड़ी खातून। हजरत ईसा का वो हमारे रहबर है, हमारे रहबर की माँ, इब्नुल्लाह की माँ, उनकी नजर में इब्नुल्लाह की माँ है बीबी मरियम है। लिहाजा हमने उनको बेहिजाब दिखाना मुनासिब नहीं समझा। तो अब यहीं से समझ लीजिए कि जिसने औरत को दुनियावी सरमाया समझा, उसने औरत को बेहिजाब करके कहानी और किस्से की किताब की शक्ल दी, और जिसने औरत को मजहब की अमानत समझा, उसने औरत को पर्दे में रखा, आए है हिजाब में रखा। आज कोई किताब, लाइब्रेरी में आप चले जाए, किसी लाइब्रेरी में चले जाए, हर किताब आपको नजर आएगी जो खुली हुई है, मगर अगर कोई मजहबी किताब लेनी होगी आपको तो वो खुली हुई नहीं है, उसके लिए तकद्दुस है, वो अलग रखी हुई है, कहीं साइड में रखी हुई है। उसके बाद जब आपने उसे मांगा तो मांगने के बाद भी वो आपको बाकायदा एक बॉक्स में दी गई। आप उसे घर में लाए तो आपने उस पर जुज़दान चढ़ा दिया, जुज़दान चढ़ा दिया। पता चला जो चीज़ मुकद्दस होती है वो पर्दे में रखी जाती है। औरत मजहब की अमानत है, लिहाजा अल्लाह ने कहा इसे हिजाब में रखो, हिजाब में रखो। अगर हिजाब बुरा होता तो कभी कोई मुकद्दस किताब पर्दे में ना होती, मुकद्दस किताब पर्दे में ना होती। और अगर हिजाब इतना ही नापसंदीदा होता तो अल्लाह कभी अपनी आखिरी हुज्जत को पर्दे में ना रखता। एक सलवात भेजे मोहम्मद। एक सलवात भेजे बाद बलन और मोहम्मद। तो 16 औरतें, उसमें बीबी हव्वा का तस्करा, हजरत इब्राहिम की 2 अज़वाज। ये कौन कहता कि हम अज़वाज को नहीं मानते? किरदार ऐसा हो। हजरत इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम खलील खुदा की 2 ज़ौजा, एक बीबी सारा, एक बीबी हाजरा। इनका जिक्र कुरान में। और सुनिएगा बीबी रहीमा का जिक्र है कुरान में। ये हजरत अय्यूब की ज़ौजा थी, उनका जिक्र है कुरान में, बीबी रहीमा का। और बीबी रहीमा के अलावा किसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है? तो फिरौन की ज़ौजा, मगर किरदार इतना बुलंद है कि अल्लाह ने आसिया का तस्करा किया, बीबी आसिया बिन्त मुज़ाहिम, और खैर के साथ किया, खैर के साथ। अब वो कहाँ हुआ वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। खैर के साथ किया, बीबी आसिया का जिक्र हुआ। कुछ औरतें वो हैं कि जो पहले गलत थी बाद में सही हो गई। उनमें एक जुलेखा है जनाब जुलेखा, उनका तस्करा है। पहले गलत थी बाद में सही हो गई, हक पा आ गई, तो अल्लाह ने उनका खैर के साथ जिक्र किया। जनाब जुलेखा का पूरा सूरह यूसुफ मौजूद है, तो जनाब जुलेखा का भी जिक्र है। मुल्क सबा की शहजादी मलिका बीबी बिल्कीस, उनका भी तस्करा किया अल्लाह ने। वो भी पहले मुसलमान ने, पहले दीन इस्लाम पर नहीं थी, क्योंकि असल दीन तो दीन इस्लामी है जिसके मुबल्लिग तमाम पैगंबर हैं, तो लिहाजा पहले उस हकीकी दीन पर नहीं थी। बाद में हज़रत सुलेमान की ज़ौजियत में जो आई हैं तो अब दीन कबूल कर लिया उन्होंने, दीन कबूल कर लिया। तो बीबी बिल्कीस का भी तस्करा है। अच्छा, जिनका खैर के साथ जिक्र नहीं किया वो कौन है? तो कहा वज़रबल्लाहु लहा मसलन लिल्लज़ीना कफरू
इम्राअता नूहन व इम्राअता लूत, मैंने काफिरीन के लिए मिसाल बनाया है, मैंने काफिरों के लिए मिसाल बनाया है, नूह की ज़ौजा को और लूत की ज़ौजा को। अजीबो गरीब मंजिल है। मैंने काफिरों के लिए मिसाल बनाया, मौजू है भाई इस्लाम और ख़वातीन, नूह की ज़ौजा को और लूत की ज़ौजा को। अच्छा परवरदिगार, ये काफिरों के लिए मिसाल, मोमिनों के लिए क्या मिसाल है? का पढ़ो कुरान। वज़रबल्लाहु लहुम मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन, और हमने साहिबाने ईमान के लिए मिसाल बनाया फ़िरऔन की ज़ौजा को। है तो पता चला बीबी आसिया को साहिबाने ईमान के लिए मिसाल बना दिया, और हज़रत नूह और हज़रत लूत की ज़ौजा को काफिरीन के लिए मिसाल बना दिया। तो एक तो दो ये है, नूह की ज़ौजा और लूत की ज़ौजा। अब मेरी अपनी एहतियात देखिएगा, सूरह तहरीम में दो और हैं जिनकी पसलियां टेढ़ी हो गई। कुरान कह रहा है भाई कि तुम्हारी पसलियां टेढ़ी हो गई, तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए, अगर तुम दोनों अपनी हरकत से बाज नहीं आई तो अल्लाह अपने नबी को तुमसे अच्छी अज़वाज दे सकता। पूरा का पूरा सूरह तहरीम है। लीजिए वो दो हैं, दो ये मैंने कहा था 5 औरतें ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ने खैर के साथ याद नहीं किया। दो हैं नूह और लूत की, और दो ये हैं, 4 हो गई, एक और रह गई। सूरह लहब 30वां पारा, हम्मालतुल हतब, जहन्नम का ईंधन। किस औरत को कहा गया? कहा अबू लहब की ज़ौजा, अबू लहब की ज़ौजा। अल्लाह ने उसको भी खैर से याद नहीं किया। पता चला रिश्तों का कोई मामला नहीं, मामला ये है कि अगर किरदार खराब है तो रिश्ता अल्लाह नहीं देखता, उसकी लानत रिश्ता नहीं देखती। किरदार खराब है तो फिर अल्लाह कुरान में खैर के साथ याद नहीं करता, यानी किरदार का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अच्छा, तो अल्लाह ने ये जो नूह की ज़ौजा और लूत की ज़ौजा की बात की, क्या कर रही थी? एक अमानत में खयानत करती थी। मेरे 2 साले नबियों की ज़ौजा थी, मगर नबी के पैगाम को हमारे राज को राज नहीं रखती थी, बल्कि उसे मुनाफिकीन में और मुशरिकीन में बयान कर देती थी। लिहाजा अल्लाह ने कहा अमानत में खयानत करती थी। बीबी आसिया का क्या मर्तबा है? बीबी आसिया ने क्या किया? देखिए एहसान, देखिए जहाँ इस्लाम औरतों पर एहसान करता वहाँ ख़वातीन कैसी जो दीन की तामीर में हाथ बटा रही हैं, अपना किरदार शामिल कर रही हैं। बीबी आसिया बिन्त मुज़ाहिम, इधर हज़रत मूसा की माँ पर वही हुई, फ़अौहा इला उम्म मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही की। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने मूसा की माँ पर वही की। मैंने कहा ना 16 मकाम पर अल्लाह ने औरतों का जिक्र किया है, नाम किसी का नहीं लिया सिवाय बीबी मरियम के। ये तहकीकी मजमून है, नाम किसी का नहीं लिया सिवाय बीबी मरियम के। 16 मकाम पर औरतों का जिक्र है। अब भी बताऊंगा कि नाम बीबी मरियम का लिया और किसी का नहीं लिया तो क्यों लिया। आज की पहली तकरीर में यह फैसला होगा इंशाअल्लाह, मगर अभी आप जरा हमतन गोश रहे। जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि बीबी मरियम का जिक्र है कुरान में, और इधर बीबी आसिया का जो जिक्र हो रहा है हजरत मूसा के जमाने में, तो वहां उनकी माँ पर वही हो रही है। फ़अौहा इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही की, मूसा की माँ पे वही की। भाई कुरान है, मूसा कौन है? का कलीमुल्लाह। मूसा कौन है? का साहिब तूर। मूसा को मेराज कहाँ होती है?
کہا طور پر کیا موسیٰ کا مقابلہ ہمارے سرکار سے ہو سکتا ہے؟ کہا کوئی سوال ہی نہیں ہے، موسیٰ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے سرکار کی پیشانی اقدس کا ایک قطرہ ہے، قطرہ اور ہوتا ہے، سمندر اور ہوتا ہے، موسیٰ نبوت کا ایک قطرہ ہے، ہمارے سرکار رسالت کا بحر ذخائر ہے، ہمارے سرکار رسالت کا بحر ذخائر ہے، تو ہمارے سرکار سے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہونا اور ہے، حبیب اللہ ہونا اور ہے، بھائی ماشاءاللہ، کلیم اللہ ہونا اور ہے، حبیب اللہ ہونا اور ہے، کوہ طور پر معراج ہونا اور ہے، بساط نور پر معراج ہونا اور ہے، جو نالین اتار کے معراج کرے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اور ہے، جو نالین اتار کے کوہ طور پر جائے وہ اور ہے، اور جو نالین سمیت کعبہ قوسین تک چلا جائے، نالین سمیت کعبہ قوسین تک جائے وہ اور ہے، تو سرکار رسالت مآب میں اور حضرت موسیٰ میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو جب نہیں ہو سکتا تو مجھے اتنا بتاؤ کہ موسیٰ کی ماں پہ وحی ہو رہی ہے، موسیٰ کی ماں پر وحی ہو رہی ہے، اور وہی موسیٰ کی ماں پہ ہو رہی ہے، حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ موسیٰ ہم جیسے، مگر علی کے لیے کہہ رہے ہیں انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد، پتہ چلا جو عظمتیں ہمارے سرکار کے لیے وہی عظمتیں امیر المومنین کے لیے، اسی لیے تو معراج دونوں کے بغیر ہوتی نہیں، اگر ایک پردے کے ادھر ہوتا ہے تو ایک پردے کے ادھر، حاضری ایک پردے، بھائی ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، بھائی ایک پردے کے ادھر ہوتا ہے تو ایک پردے کے ادھر ہوتا ہے، وہاں وہ جو معراج ہے وہ ان دونوں کے بغیر نہیں ہوتی، انا و علی من نور واحد، تو جو عظمت مصطفیٰ کی وہی عظمت مرتضیٰ کی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نورانیت کے لحاظ سے، تو جب موسیٰ کی ماں پہ وحی ہو سکتی ہے تو اب اگر کوئی کہے کہ علی کی ماں پہ وحی ہوئی، بھائی جب اللہ قرآن میں موسیٰ کی وحی کی بات کر سکتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، تو اب سمجھ لو کہ علی کی بھی ماں پہ وحی ہوئی تب تو کعبے کی طرف گئی، علی علی علی، تب تو کعبے کی طرف گئی، بھائی ابھی تک کہ ہم نے سرکار رسالت مآب اور سرکار حضرت موسیٰ کے فضائل کی مماثلت کی تھی اور اس میں بتایا کہ عظمت ہمارے سرکار کی کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مگر اب میں ایک جملہ مولا کائنات کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں اور حضرت موسیٰ کے سلسلے میں کہوں گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ بھائی سانپ سے، بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں، عصا اژدہا بنا، موسیٰ ڈر گئے، اللہ نے کہا لا تخاف، ڈرو نہیں، پکڑ لو، عصا کو پکڑتے وقت ڈر رہے تھے کیونکہ وہ اژدہا بن گیا تھا، کہ لا تخاف، ڈرو نہیں، پکڑ لو، ارے اژدہے سے ڈرنے والے کی، ٹھہرے اژدہے سے ڈرنے والے کی ماں پر وہی ہو سکتی ہے تو کلہ اژدر چیرنے والے، محمد و آل محمد، مولا سلامت رکھے، الحمدللہ، مرحب کو پچھاڑے، مردے کو جلا دے، اب تیرے حوالے، مشکل سے بچا لے، کونین کو پالے، روزے پہ بلا لے،
भाई आमीन अली हादरी तो अल्लाह ने कहा हमने मूसा की माँ पे वही की, और जब माँ ऐसी होती है तो अल्लाह वही करता है। हजरत मूसा की माँ का असल नाम क्या है किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तारीख में एक नाम मिलता है यूकबिद, और ये कहा गया कि ये भी बीबी मूसा हजरत मूसा की माँ का ये जो नाम जो अल्लाह ने जाहिर नहीं किया, उसका सबब ये कि इसमें आज़म में से है। अगर कोई ताला बंद हो तो नाम ले लिया जाता है तो खुल जाता है। अब क्या सबब था जो अल्लाह ने नाम जाहिर नहीं किया? अब भाई ये यकीन की बात है, मारिफत की बात है। बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं, आयतुल्लाह गालिबन अब्दुल्लाह अल काश्मीरी जो इराक़ में रहते थे, तो वो जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिल गया और सलाम दुआ हुई, बाद वो अपने शरीयत कदे पे चले गए। आधी रात को जब दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो इन्होंने दरवाजे को खोला तो देखा वही शख्स खड़ा हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा वो सरकार आपसे बात हो रही थी और मेरे जहन से निकल गया, मेरे घर का ताला घर में मैंने ताला लगा दिया था और चाबी मैं भूल गया, अब वो मिल नहीं रही। अब मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि वो, तो कहा भाई ताला तोड़ दो। कहा नहीं हुजूर मैं नहीं चाहता कि ताला वाला तोड़ा जाए, पड़ोसी अब इतनी रात है लोग जग जाएंगे तो क्या सोचेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ कि ताला खोल दिया जाए। तो कहा भाई इसके लिए क्या किया जाएगा, ताला खोल दिया जाए। सुनिएगा बहुत तवज्जो से। कहा आपको हजरत मूसा की माँ का नाम तो पता होगा? कहा भाई मैं आलिम दीन हूँ मगर अब इतना भी तारीख का आलिम नहीं हूँ कि मुझे उनका नाम पता है, नाम तो मुझे नहीं मालूम। कहा नहीं आपको पता ही होगा, आप खोल दीजिए, नाम दीजिए, आप लेना नहीं चाह रहे और मेरी ये मुश्किल आसान कीजिए वरना मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा बहुत सन्नाटा हो चुका है। खैर उन्होंने जैसे तैसे जो भी हुआ मामला बाहर आए, अपने अमामा सर पर रखा, अबा ज़ेबतन की चल दिए। जाने के बाद उन्होंने ताले को देखा और कुछ पढ़ के फूका, और जब पढ़ के फूका और ताला खुल गया। उनका जाओ भाई ताला खुल गया। कहा वहाँ तो आप कह रहे थे मुझे नाम पता नहीं, तो आपने गलत बयानी से काम लिया। वहाँ तो आपने कहा मुझे नाम पता नहीं, तो यहाँ खोल कैसे दिया आपने, यानी आपको नाम मालूम है। कहा भाई जब तुम इतनी देर से ये कह रहे थे कि मूसा की माँ का नाम लेने से बंद ताला, देखिए ये होती है मारिफत, बंद ताला खुल जाता है, तो उसी वक्त मैंने अपने जहन में सोचा कि जब मूसा की माँ का नाम लेने से ताला खुल जाता है तो अगर मैं हसनैन की माँ का नाम ले लूं, अरे भाई एक जुमला है, अगर मैं हसनैन की माँ का नाम ले लूं तो क्या ताला नहीं खुलेगा? तो मैंने अपनी शहजादी का नाम लेके उस पे फूका और ये ताला खुल गया। और फिर ये तो तेरे घर का दरवाजा है, मेरी शहजादी का नाम तो वो है कि जो ले लिया जाए तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। देख रहे बस मौला आपको सलामत रखे। जिस खूबसूरती से आप सुन रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, तो हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म से बेटे को संदूक में डाला, संदूक बंद करा। अब यह है अल्लाह पर यकीन कि दरियाए नील संदूक में बच्चा है और अल्लाह कह रहा है कि संदूक में डाल दो, बच्चे की हिफाजत होगी। अल्लाह पर इतना कामिल यकीन है, क्योंकि अगर कोई सुराख कर दे उस संदूक में कि मेरा बेटा सांस कैसे लेगा, ऑक्सीजन कैसे आएगी, मेरे बेटे का दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन के बगैर तो इंसान 3 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। तो लिहाजा ये सोचे अगर बीबी हजरत मूसा की माँ, तो फिर तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, सुराख कर देंगी तो संदूक डूब जाएगा।
यूं भी मौत है और ना करे तो बेटा मर जाए, मगर अल्लाह के कहने पर बेटे को संदूक में डाल दिया और उसके बाद दरियाए नील के हवाले कर दिया। इससे इतना तो पता चल गया कि नबी हम जैसा नहीं होता। आए है, नबी को सांस लेने के लिए हवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। आए है, नबी को सांस लेने के लिए हवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। लीजिए संदूक जा रहा है, जाते जाते अब ये भी अल्लाह की कुदरत है, पहुंचा तो उधर जहां फिरौन का महल था। फिरौन तो मरवा रहा था बच्चों को। और यहाँ पर मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, वाकया आपका हजारों बार का सुना हुआ है और बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। यहाँ बेहतरीन शायर है लबैद, मौला इनको सलामत रखे, हमारे नैयर मजीदी साहब कुबला बैठे हुए हैं, तमाम मौलाई अफराद बैठे हुए हैं, एहसन सईद साहब, बेहतरीन मरसिया खान, शहनवाज साहब, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अजीज़ों में बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ, बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। जो बात कहने जा रहा हूँ वो सुनिए कि एक मर्तबा महल की एक दीवार है कसर की, जिस पर बीबी आसिया बैठी हुई है और फिरौन बैठा हुआ है। संदूक आते हुए दिखा, अजीब कशिश थी संदूक में। अजीब क्यों अल्लाह ने साहिबाने ईमान के लिए बीबी आसिया को नमूना करार दिया, आइडियल करार दिया है, मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए सुनिए, एक मर्तबा बीबी आसिया ने कहा फिरौन से, ये संदूक कैसा दिखाई दे रहा है। फिरौन ने भी देखा, कहा कुछ होगा इसमें मामला। एक मर्तबा उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जल्दी से संदूक, वो समझा कोई खजाना होगा, संदूक मंगवाओ। संदूक आ गए। अब जो संदूक खुला तो उसमें बच्चा फिरौन इससे पहले कि हाथ लगाता, बीबी आसिया ने कहा ये बच्चा मुझे दे दे, ये रिश्ता ईमान का। कहा ठीक है तुम ही उठा लो, मगर क्या करोगी। कहा हम इसको पाल लेंगे, इसकी परवरिश करेंगे। कहा अरे तुम ये क्या कर रही हो, इसकी परवरिश करोगी, पता नहीं किसका बच्चा है, इसकी क्या परवरिश करोगी। कहा मेरी गोद को सुकून मिलेगा, मेरी आगोश को सुकून मिलेगा, मेरी ममता बहुत दिनों से तड़प रही। अब कुछ आसिया की बात ऐसी हुई कि फिरौन इनकार नहीं कर सका। लीजिए, जिस डर से बच्चों को मरवा रहा था, अल्लाह ने कहा मैं तेरे ही घर में अपने उसी हादी को पलवाऊंगा, तेरे ही घर में, ये है अल्लाह की कुदरत, मैं अपने उस हादी को पलवाऊंगा। अब जाहिर है कि बच्चे का नाम भी रखा जाएगा। तो ये जो मूसा मूसा आप सुनते रहते हैं ना, ये अरबी नहीं है, ये मूसा जो है ये इब्रानी जबान है, हिब्रू जो है इब्रानी, ये अरबी से बहुत पहले की इब्रानी जबान। इंजील इब्रानी में है, तौरेत इब्रानी में है। इब्रानी जो है, जो वर्जन है इसका, इंग्लिश इसके बहुत ही नीचे का हिस्सा, यानी जो रिफॉर्म होके जो जबान हमारे सामने आई वो इंग्लिश हो गई, वरना ये पहले जो रस्मुल ख़त था, सारी चीज़ें थी वो इब्रानी में थी। इसीलिए इंग्लिश में आपको जो अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे वो रोमन मिलेंगे, वो रोमन स्क्रिप्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो नंबर हैं जो लिखे जा रहे हैं। बहरहाल, तो अब इब्रानी ज़बान में मामला क्या है कि बच्चे का नाम रखना है। तो इब्रानी ज़बान में मुंह को कहते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, इब्रानी ज़बान में मुंह को कहते हैं लकड़ी, सा को कहते हैं पानी। तो चूंकि बच्चा पानी और लकड़ी के दरमियान से मिला था, देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं भैया, लकड़ी का संदूक था, लोहे का थोड़ी नहीं था। लकड़ी, लोहे का कहां से होगा जो पानी पता रहेगा। लकड़ी का संदूक है, लकड़ी का संदूक था, दरियाए नील पर तैर रहा था। लिहाजा लड़का मिला कहां से, बच्चा मिला कहां से, पानी और लकड़ी के दरमियान से। लिहाजा बीबी ने नाम वही मिला के रख दिया, मूसा। आए मूसा, अरे जैसा नाम रखा था, मूसा ने मोजज़े भी जिंदगी भर लकड़ी और पानी के दिखाए। भाई क्या सुन रहे हैं?
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معجزہ بھی لکڑی اور پانی کا دکھایا نہیں دکھایا؟ ارے لکڑی کا عصا ہے، دریائے نیل پہ مارا، 12 راستے بن گئے۔ معجزہ بھی دکھایا تو اسی انداز سے لکڑی اور پانی یہی ہو رہا ہے۔ دریا پہ مارا 12 راستے بن گئے، پتھر پہ مارا 12 چشمے ظاہر ہو گئے، 12 چشمے ظاہر ہو گئے۔ تو پتہ چلا عصا ہے لکڑی کا، پانی پہ معجزہ دکھا رہا ہے، پانی پہ معجزہ دکھا رہا ہے عصا۔ تو 12 راستے بنے، جو 12 راستے بنے قبیلے والے گزر گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ راستے تو بن گئے، کچھ ہمارے رشتہ دار دوسرے راستے پر چلے گئے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیے پیچھے فرعون کا لشکر، وہ کب آ جائے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مگر کہہ رہے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے ان رشتہ داروں کو نہ دیکھیں۔ موسیٰ نے پھر عصا مارا، لیجئے کھڑکیاں بھی بن گئی۔ ارے میں تفسیر پڑھ رہا ہوں بھائی، پانی میں راستہ بھی بنا، کھڑکیاں بھی بنی۔ آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یا مولا علی کے زمانے میں دروازہ ہی نہیں تھا، جب تھا نہیں تو جلایا کہاں سے گیا؟ اما ہوش کے ناخن لو، موسیٰ کے زمانے کی کھڑکیاں نظر آتی ہے، علی کے زمانے کا دروازہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں آپ یہ اصل میں آپ نے داد تو دی، مگر بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے یہ جملہ کہا کیوں، کیونکہ آپ کے ہاں یہ زہر ابھی اتنا آیا نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں کل ہی بمبئی سے، وہاں کچھ اپنوں میں ہو گئے جو کہتے ہیں اس زمانے میں دروازہ ہی کہاں تھا جو آگ لگا دی گئی۔ اب یہ اپنوں میں یہ طوطے ہیں جن سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا۔ طوطا سمجھ رہے ہیں آپ؟ طوطا جو ہوتا ہے وہ باغ میں جو موجود ہوتا ہے تو وہ اسی رنگ کا ہوتا ہے، لہذا مالی پکڑ نہیں پاتا، وہ سارے پیڑوں کے پھل خراب کر دیتا ہے۔ پتہ جب چلتا ہے جب پھل خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ طوطے ہیں کہ جنہوں نے لباس اپنا پہن رکھا ہے، مگر ہم میں شامل ہو کر نوجوانوں کے عقیدوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ کہہ رہے دروازہ ہی نہیں تھا تو آگ کہاں سے لگتی ہے؟ اب بحث شروع ہو گئی، دروازہ تھا کہ نہیں تھا، تو باب حطہ، تو باب العلم، تو کعبے کا دروازہ۔ ارے میں دروازے کی بات ہی نہیں کرتا، موسیٰ کے زمانے میں کھڑکیاں بن رہی ہیں، تو یہ کہاں سے بن رہی ہے؟ وہاں کھڑکی سمجھ میں آتی ہے، یہاں دروازہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ عزیزان گرامی کہ پیچھے فرعون آ رہا تھا، راستہ موسیٰ کا بنایا ہوا تھا۔ آخری بات آ رہی ہے، راستہ موسیٰ کا بنایا ہوا تھا۔ سارا لشکر، سارا موسیٰ کا جو گروہ تھا، حضرت موسیٰ کے چاہنے والے تھے، وہ سب تو گزر گئے۔ فرعون نے کہا یہی راستہ بنا ہوا ہے، گزر جاؤ اسی سے۔ وہ بھی اپنا لشکر لے کے اسی راستے پر چلا، درمیان پہنچا تو موج مل گئی، سب کے سب غرق ہو گئے۔ اے پروردگار، ایک نبی نے راستہ بنایا تھا، اس راستے پر پہلے والے گزر گئے، یہ کیوں نہیں گزرا؟ اس کا لشکر کیوں نہیں گزرا؟ کہا بھائی نیت دیکھی جائے گی، نیت کہ نیت کیا ہے، اطاعت پیمبری میں آ رہا ہے یا مخبری میں آ رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اطاعت پیمبری میں۔ اچھا خیر سنیے، یہ تو جملہ آ گیا ایک بیچ میں۔ ہوا کیا؟ موسیٰ نام رکھا بی بی نے کہ اس کا نام موسیٰ ہے۔ اللہ نے کوئی اور نام بتایا؟ قرآن عربی میں آیا، مگر اس کے باوجود موسیٰ کا وہی نام جو بی بی آسیہ نے رکھا۔ یار آپ خاموش ہو جاتے تو مجھے حیرانی ہو جاتی۔ موسیٰ وہی نام ہے جو بی بی آسیہ نے رکھا۔ اب جب تک قرآن کی تلاوت کے ذیل میں موسیٰ کا نام لیا جاتا رہے گا
सवाब किसको जाएगा? नामा अमाल में सवाब किसके जाएगा? बीबी आसिया के, क्योंकि नाम तो उन्होंने रखा है। अरे भाई, मूसा नाम आसिया ने रखा, अभी तक यादगार है। मोहम्मद नाम अबू तालिब ने रखा। मैं क्या कह रहा है? मोहम्मद नाम अबू तालिब ने। अल्लाह मोहम्मद, मौला सलामत रखे आपको। ये मोहम्मद नाम पढ़िए, तारीख तबरी उठा के, मोहम्मद नाम रखा किसने? सरकारे अबू तालिब ने। जो मूसा नाम रखा वो भी मौजूद, जो मोहम्मद नाम रखा वो भी मौजूद, मगर फर्क ये हुआ कि मूसा के नाम का कलमा कयामत तक जारी नहीं हुआ, मोहम्मद के नाम का कलमा कयामत तक बाकी। अब जो लोग हजरत अबू तालिब के ईमान पर बहस करते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि होश के नाखुन लो। भाई, कलमे में क्या है? का मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजान में क्या है? का अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना ही हसद है अबू तालिब से तो अजान देना छोड़ दो, कलमा पढ़ना छोड़ दो। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस। ये बीबी आसिया है कि जिन्होंने अपने ईमान को मख्फी रखा और दीन की खिदमत करती रही। जब फिरौन को यह पता चल गया, मैं बता रहा हूं कि इस्लाम के अलावा किसी ने औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज नहीं उठाई। मूसा जैसा नबी है। इधर फिरौन को पता चल गया कि मेरी ज़ौजा मेरी मुखालफत करती है, मुझे खुदा नहीं मानती, और जब ईमान जाहिर हो गया तो उसने सजा सुनाई। हजरत मूसा बीच में बोलते, मगर ये काम तो आखिरी जमाने में होना था। हजरत मूसा खामोश देख रहे हैं, जन्नत की बशारत दे रहे हैं बीबी आसिया को, मगर ये नहीं कह रहे तू क्या जुल्म कर रहा है। अरे मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं भाई, यानी मूसा आज मूसा के मानने वाले क्या कहलाते हैं? फिर आप चुप हो गए यार। यहूदी कहलाते हैं कि नहीं? जो हजरत मूसा तक मानते हैं, जो हजरत ईसा को मानते हैं वो ईसाई कहलाते हैं। सबसे ज्यादा इस्लाम पर एतराज यही करते हैं। उस वक्त क्या मामला था? क्या किसी ने औरतों के हुकूक के लिए आवाज उठाई? अरे उम्मत तो उम्मत, रहबर तक खामोश है, क्योंकि बातिल के खिलाफ खड़े होने की वो जुर्रत नहीं है जो मुस्तफा में है, जो अबू तालिब के भतीजे में है, जो खानदान बनी हाशिम में है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि दिया अल्लाह ने मर्तबा, मगर बीबी आसिया को जो फिरौन ने सजा सुना दी। मूसा है खड़े हुए मगर देख रहे हैं क्या हुआ। जलती हुई जमीन, धूप की शिद्दत, गर्मी की हिद्दत, आफताब की तमाजत, ऐसे में पत्थर दहक रहा है, उस पर बीबी आसिया को लिटा दिया गया। लोहे की मीखें हाथ में गाड़ी गई, पैर में गाड़ी गई, अगर तुम मेरी मुखालिफत करती थी। इतने में हुआ क्या? आसिया पर वही हुई, आसिया निगाह उठाओ। आसिया ने निगाह उठाई, आसमान के पर्दे हटे। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, अहले सुन्नत ने भी अपनी अपनी तफसीरों में इसको लिखा है। आसमान के पर्दे हटे तो एक मोतियों का कसर दिखाई दिया, जिसमें 1000 हूरें पहरा दे रही हैं। कहा आसिया, ये तुम्हारा जन्नत में मकाम है, ये तुम्हारा मर्तबा है, हमने तुम्हें यह दर्जा अता किया है, ये मोतियों का महल तुम्हारा है, ये जो सफ़ेद मोतियों का महल है ये तुम्हारा है, और हमने तुम्हें ये मर्तबा दिया कि हूरें और गिलमान तुम्हारे दरबान हैं, तुम्हारे महल का पहरा दे रही है। आसिया, तुम्हारा यहाँ इस्तकबाल होगा। अभी गई नहीं है दुनिया से जाने से पहले बीबी आसिया ने अपना महल जन्नत में देख लिया।
بہت توجہ چاہ رہا مولانا دانش صاحب، مرتضیٰ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ بھائی بی بی آسیہ نے اپنا مقام، اپنا مرتبہ دنیا میں جانے سے پہلے دیکھ لیا، جانے سے پہلے دیکھ لیا۔ مسلمانوں نے لکھا اور کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ کلمہ سنائیے بی بی آسیہ کا، کہ کوئی کلمہ تاریخ میں دکھائیے نا، کہ جو بی بی آسیہ نے پڑھا ہو، اس دور میں جو رائج رہا ہو، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ بی بی آسیہ نے پڑھا ہو؟ نہیں ملتا کہ بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھا۔ ارے حضرت ابراہیم کے بعد نماز آ گئی، حضرت ابراہیم کے بعد نماز آ گئی تھی، حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے بعد ہے، کون سی نماز پڑھی؟ شریعت موسیٰ پر بی بی آسیہ نے وہ نماز دکھائی ہے۔ اما نہ تاریخ میں کلمہ ملتا ہے نہ نماز ملتی ہے، اس کے باوجود دنیا سے جانے سے پہلے بی بی آسیہ کو جنت میں ان کا مقام دکھا دیا گیا۔ تم نے مان لیا، نہ کوئی کلمہ دکھ رہا ہے نہ کوئی نماز دکھ رہی ہے، کہ کیا بات کرتے ہیں، کلمہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ارے وقت کے نبی کو پالا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وقت کے نبی کو پالا تھا۔ ارے مسلمانوں، اب بھی ہوش کے ناخن لو، جو موسیٰ کو پالے وہ تو دنیا میں جانے سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے جنت کو دیکھ لے، اور جو محمد کو پالے، جو محمد کو پالے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہو، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا تھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اما ہوش کے ناخن لو، یہ خاندان کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھوانے آیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، بس عزیز، ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دو محمد۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں، اور اب تو بسائب ہے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ میں کل آپ سے اتنی گزارش، اگر آپ 7:30 پر ٹھیک وقت پر تشریف لے آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ باتیں بھی آپ سے ہو سکیں گی اس عنوان کے ذیل میں، اور جو آن لائن لوگ انتظار کر رہے ہیں انہیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آل محمد آپ کی معرفت کو ہمیشہ اسی طرح زندہ و پائندہ رکھے، کہ کوئی بھی حملہ ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو مجروح نہ کر سکے۔ یہی اس دور کی سب سے بڑی دعا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ تو موضوع ہے اسلام و خواتین۔ آخری بات سنیے، میں نے کہا 16 عورتوں کا ذکر ہے قرآن میں، کل بتاؤں گا کس کو کیا عطا کیا، ایک جملے میں۔ رحیمہ کو کیا دیا، حوا کو کیا دیا، ہاجرہ کو کیا دیا، سارہ کو کیا دیا، بلقیس کو کیا دیا، یہ کل بتاؤں گا۔ آج موضوع کو یہی روک رہا ہوں۔ 16 عورتوں کا نیر بھائی ذکر ہے قرآن میں۔ وہ جو 5 عورتیں جن کو اللہ نے خیر سے نہیں یاد کیا، ان کی چھوڑیے، جن کو اللہ نے خیر سے یاد کیا، اس میں اللہ نے کہیں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے بی بی مریم کے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب حوا کی بات کی تو کہا آدم کی عورت، یا آدم انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہے۔ نام نہیں لیا بی بی حوا کا، کہا آدم کی زوجہ، سمجھ رہے ہیں؟ نوح کی زوجہ، لوط کی زوجہ، بی بی زلیخا کے لیے کہا یوسف کی زوجہ، اس سے پہلے کہا عزیز مصر کی زوجہ، بی بی بلقیس کے لیے کہا ملک سبا کی عورت۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس بھی عورت کا تعارف کرایا
تو نشان جو ہے اللہ نے اس کا نام نہیں بنایا، اس کا رشتہ بنایا جو شوہر سے ہے۔ دیکھیے آپ چپ ہو گئے، ٹھیک ہے ابھی آپ چپ ہی رہیے۔ آدم کی زوجہ، ابراہیم کی زوجہ، یوسف کی زوجہ، موسیٰ کی زوجہ، موسیٰ کی زوجہ، کیونکہ سب کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، پہچان کے لیے ایک رشتہ موجود تھا، لہذا اللہ نے اس کے ذریعے پہچانوا دیا۔ مگر مریم کو مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت، مشیت کے تحت شوہر نہیں دینا تھا، اور ابھی عیسیٰ دنیا میں آئے نہیں، لہذا بی بی مریم کا نام لیا، یا مریم، یا مریم، یہ نام لیا، کیونکہ رشتہ ابھی کوئی شوہر ہے نہیں، بیٹا آیا نہیں، اور معصومہ کا تعارف کرانا ہے تو بھئی یا مریم کہہ دیا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ معصومہ کا رشتہ کسی غیر معصوم سے ہو، کیونکہ بہرحال یوں تو مساوات ہے، مگر شوہر بہرحال حاکم ہوتا ہے، زوجہ محکوم ہوتی ہے۔ کوئی زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر گھر سے باہر چلی جائے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یار آپ کی خاموشی کو بھی سلام ہے، میں کیا کروں، آپ کی خاموشی کو بھی سلام ہے بھائی، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے۔ مگر کوئی شوہر زوجہ سے اجازت نہیں لیتا، یعنی شوہر حاکم ہوتا ہے، زوجہ محکوم ہوتی ہے۔ جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ معصومہ کا حاکم کوئی غیر معصوم ہو، تو اللہ کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ علی سے کوئی بیعت لے لے؟ ارے میں کیا کہہ رہا، معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے۔ اللہ نے مریم کا نام لیا کیونکہ شوہر موجود نہیں تھا، بیٹا ابھی آیا نہیں تھا، بیٹا آ گیا تو کہا تب کہا بی بی مریم کے لیے عیسیٰ، یعنی عیسیٰ کی ماں، مگر اس سے پہلے نہیں کہا۔ پتہ چلا جتنی عورتیں ہیں ان کا تعارف رشتوں کے ذریعے ہوا، کہیں شوہر کا رشتہ، کہیں باپ کا رشتہ، کہیں بیٹے کا رشتہ، یعنی ہر عورت کا تعارف رشتے کے ذریعے۔ میرے مولا مجھے طاقت دیجیے گا، میں بات پہچانوا لے جاؤں۔ ہر آخری بات آنے والی ہے، بس 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے۔ ہر عورت کا تعارف رشتوں کے ذریعے، کہیں باپ سے، کہیں شوہر سے، کہیں بیٹے سے، مگر یہ کائنات کی واحد خاتون میری شہزادی ہے کہ جن کا تعارف رشتوں سے نہیں ہوا، رشتوں کا تعارف ان سے کرایا گیا۔ یعنی کیا کہا گیا؟ زیر کسا تمام رشتے موجود ہیں، جن رشتوں کے ذریعے عورت اپنے آپ کو پہچانواتی ہے، کہیں بیٹی بن کے، کہیں زوجہ بن کے، کہیں ماں بن کے۔ یعنی عورت کے کردار کی نمائندگی صرف یہی 3 رشتے کرتے ہیں۔ ایک جو بہن کا رشتہ ہے وہ اضافی ہے، مگر مین یہی 3 رشتے ہیں، یا بیٹی، یا زوجہ، یا ماں۔ سارے قرائن زیر قصہ موجود ہیں، زیر قصہ سارے قرائن موجود ہیں، زیر قصہ۔ اور ادھر جبریل پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت القصہ۔ اللہ نے رشتوں سے تعارف نہیں کرایا سیدہ کا، بلکہ کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یعنی یہ کائنات کی واحد خاتون ہے کہ جو رشتوں کو پہچانواتی ہے۔ حضور خالی رشتوں تک بات ہو تو سمر حیدر
آپ کو یہاں تک لاتا کیوں؟ یہ خالی رشتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی اتنی بڑی حجتیں ہیں کہ جن کی فضیلت اس معراج پر ہے کہ جس کے آگے امکان کی حد اور سرحد بھی نہیں ہے، یعنی وجوب کی حدوں میں یہ داخل ہے، امکان سے تصور نہیں ہو سکتا، امکان کی حدوں سے باہر ہے، باہر ہے، یہ وجوب کی سرحدوں میں ہے، واجب الوجوب کے منوانے والے ہیں جو زیر کسا جمع ہے۔ نہیں، اس اندیکھے کو جسے ہم نے نہ آج دیکھا، نہ کل دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھیں گے، اس اندیکھے کو منوانے والے جمع ہیں، زیر کسا۔ کتنی بڑی حجتیں ہیں جو زیر کسا ہے، کوئی رسول سید المرسلین، کوئی سید الاولیاء، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی کہیں رسالت، کہیں امامت، کہیں ولایت، اور اللہ کہہ رہا ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ پتا چلا منصب سیدہ کو نہیں پہچنواتے، سیدہ منصب کو پہچنواتی ہے، سیدہ ہے، سیدہ منصب کو پہچنواتی ہے۔ پتہ نہیں ابھی تک جو خاموش رہ گئے ان کے لیے سمر حیدر کا تاریخی جملہ آنے والا ہے کہ اللہ کی رسالت، اس کی ولایت اور اس کی امامت جب ایک منزل پر ضم ہو کے کسی ایک ذات میں جمع ہو جائے تو اسے خدا کی زبان میں فاطمہ کہتے ہیں۔ ہو گئی مجلس بھر، اور کیا بے شمار۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جب یہ سارے منصب، رسالت، امامت، ولایت بیک وقت ضم ہو کر جس ایک ذات میں جمع ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، یعنی فلمت تملا جمیعاً تحت الکسا، پانچوں جب جمع ہوئے تو ایک نور ظاہر ہوا۔ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ جب ہم مجموعی طور پر مکمل ہو گئے، وہ مریم ہے کہ جبریل آیا، مریم کا مرتبہ کتنا بلند، یا مریم ان اللہ استفا کے وطہرک، اے مریم ہم نے آپ کا استفا کیا، ہم نے آپ کو طاہر کیا۔ اس کے باوجود عالم کیا ہے، جبریل لباس بشریت میں آیا، مریم پہچان نہ پائی۔ ہائے 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 ہائے، نہیں جملہ سنیے گا، شاید آج تک یہ فکر آپ کے ذہن سے نہ ٹکرائی ہو کہ جبریل لباس بشریت میں آیا مگر مریم پہچان نہیں پائی۔ کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کہا بی بی نہ ڈریے، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، آپ کو ایک زکی بیٹا دے سکوں، اس کی بشارت دینے آیا ہوں۔ پتہ چلا جبریل لباس بشریت میں آیا مگر اس کے باوجود مریم اتنا مرتبہ رکھنے کے بعد پہچان نہیں پائی۔ اور وہاں جبریل کیا کہہ رہا ہے، یا رب ومن تحت الکسا۔ ارے جملہ سنیے، جو مریم کی سمجھ، ارے جملہ سن لیجئے گا بھیا، جو مریم کی سمجھ سے باہر ہو اسے جبریل کہتے ہیں، اور جو جبریل کی سمجھ سے باہر ہو اسے فاطمہ۔ مولا سلام، محبت ہے بھائی، دعا میں دعا میں یہ آپ لوگوں کا احسن سعید بھائی وغیرہ، مرتضیٰ بھائی، آپ لوگوں کا حسن سماعت ہے، قسم خدا، جتنے اچھے سے آپ سن رہے ہیں شاید اتنے اچھے سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ یقین جانیے، جو جبریل کی عقل سے باہر ہو اسے مریم کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں مریم کی سمجھ میں جبریل نہیں آ رہا اور وہاں جبریل کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہے، تو اللہ کہہ رہا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ کا باپ ہے۔
बस अजीज़ान गिरामी, गुफ्तगू तमाम हो गई। इंशाअल्लाह कल से मसाइब तफसील से होंगे, आप सुनेंगे। आज सिर्फ इशारा कि वो बीवी जिसका इतना बुलंद मर्तबा, कि वो नबी जिसे काबा कौसैन तक जाने के लिए इजाजत जरूरी थी, वो नबी दर सैयदा पे आता है तो इजाजत मांगता, बेटी क्या तुम्हारी इजाजत है कि मैं दाखिल हो जाऊं? आप जरा सोचिए, उसी दरवाजे में आग लगाई गई। मैं आपको इन मजलिसों में यह भी बताऊंगा कि आखिर मौला अली क्यों खामोश रहे, उसका सबब क्या? ये एक सवाल है, इसका जवाब जरूरी है, खुसूसन हमारे नौजवानों के लिए। कलेजा फट जाता है, इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। हक मांगने ज़हरा सरे दरबार गई। आपको मालूम है अज़ादारों, आप सुनते रहते हैं इन मजालिस में, ख़ास तौर से मुझसे, जो मेरा अभी एक खमसा होगा काज़मैन में, वहाँ भी आप मुझसे सुनेंगे और उससे पहले भी सुन चुके हैं। कितनी देर तक बीबी फ़कत दरबार में खड़ी रही, और कब? जब पसलियाँ टूट चुकी हैं। पसलियाँ टूटने के बावजूद पहलू पर हाथ है, कमर झुकी हुई है, 18 साल का सिन, एक हाथ में ऐसा। जरा पूछिए किसी से कि 18 साल के सिन में ये आलम होता है जो नबी की बेटी का हो गया? जुमला सुनिए आज़ादारों, ये नबी की बेटी पर जुल्म नहीं हो रहा था। अगर सैयदा मेरी शहजादी खाली नबी की बेटी होती तो शायद ये जुल्म ना होता, मगर नबी की बेटी के साथ अली की ज़ौजा है। मैंने बड़ा जुमला कहा है, अली की ज़ौजा है, लिहाजा ये जुल्म इतना हो रहा है। जितने बदले लोगों को अली से लेने थे वो सैयदा से लिए गए, सैयदा से लिए गए, और सैयदा मुहाफिज़ा विलायत बन के अली के सामने खड़ी हो गई। कितने घंटे खड़ी रही? 3 घंटा शहजादी फकत खड़ी रही। कलेजा नहीं फट जाएगा कि इससे पहले जब कभी शहजादी आती थी तो रसूल खुदा मिंबर छोड़ देते थे, किनारे खड़े होते थे और शहजादी को अपनी जगह बैठाते थे। आज वही जगह है, मलून बैठा हुआ है, लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे और शहजादी खड़ी है। किसी में ये भी कहने की तौफीक नहीं हुई कि अरे एक कुर्सी ला के दे दो, नबी की बेटी बैठ जाए, नबी की बेटी बैठ जाए। आपकी आवाजें बुलंद है, कसम खुदा की क्या गिरिया कर रहे हैं आप। अस्करी रफीक साहब ने और उनके बेटे असद रफीक साहब ने ये जो मजलिसों का यहाँ एहतमाम कर दिया, मोमिनीन के दिलों से दुआएं निकल रही हो। यकीनन ये एक दुखियारी माँ के मसाइब है जो आज तक रो रही है, आज तक रो रही है। कयामत हो गई जब 3 घंटे हो गए और लोग बैठे हुए अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कोई ये भी नहीं देख रहा कि नबी की बेटी खड़ी। तो शहजादी ने बीबी फिजा से कहा, फिजा सलमान से कहलवाओ, मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं, मेरे पैरों में वरम आ रहा। जानते हैं आज़ादारों उधर से जवाब क्या मिला? खुदा लानत करे पेसरे कुहाफा पर, इस मलून ने जालिम अव्वल ने जवाब दिया, सलमान अपनी शहजादी से कहो यहाँ इसी तरह खड़ा रहना होगा। ये उनके बाबा का दरबार नहीं है, ये उनके बाबा का दरबार नहीं है। एक मर्दा शहजादी ने कहा, मुझसे पूछो मैं किस लिए आई हूं। वो नविश्ता बीबी ने दिया, हिबानामा दिया। 1 घंटे तक वो सनद पूरे दरबार में घुमाई गई, घुमाई गई। बुतूल की सदाकत पर शक, अल्लाह अकबर। सबसे बड़ा मसाइब तो यही है
کہ جو مباہلے کے میدان میں توحید کی صداقت ثابت کرنے جا رہی ہے، اس کی صداقت میں شک۔ ایک مرتبہ، بس سنیے مجلس ختم کر رہا ہوں، بہت روئیں گے بہت روئیں گے۔ جب 1 گھنٹے تک وہ سند گھمائی گئی دربار میں اور سب نے دیکھ کے کہا ہاں تحریر بھی رسول کی ہے، دستخط بھی رسول کے ہے، مہر بھی رسول کی ہے، جب سب نے مان لیا تو خدا لعنت کرے خطاب کے ناجائز بیٹے پہ، ایک مرتبہ وہ ملعون آیا، اس نے ہاتھ سے تحریر چھینی اور چھیننے کے بعد بھرے دربار میں تحریر کو ایسے لیا، لینے کے بعد پھاڑنا شروع کرتا ہے، نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا، اور یہ کہہ کے پرزے کر کے رسول کی تحریر کو دربار میں بکھیر دیا۔ ادھر بطول زمین پہ گری، ادھر حسن گرے، ادھر حسین گرے، کچھ ٹکڑے سیدہ نے اٹھائے، کچھ ٹکڑے حسن نے اٹھائے، کچھ ٹکڑے حسین نے اٹھائے۔ ایک مرتبہ قبر رسول کا رخ کیا، بابا آپ کی بیٹی کی غربت دیکھیے، بابا انہوں نے آپ کی تحریر کو نہیں مانا۔ سن سکو گے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عزادارو کلیجہ تھام لینا۔ ہائے رے میری شہزادی کا مقدر مدینے میں رسول کی تحریر کے ٹکڑے دیکھے، کربلا میں رسول کی تصویر کے ٹکڑے دیکھے، کون خنجر چل رہا ہے، سیدہ فریاد کر رہی ہے، اے ظالم کیا کر رہا، میں نے چکیاں پیس اللہم لن قاتلی کے فاطمة الزہراء، اللہم لن جبت والتاغوت، اللہم لن بنی امیہ قاتبتا الہی بحق زہراء وابیہا وبالیہا وبنیہا۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما، مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدم رہے۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں محمد علی اغن بھائی اور منیر عالم صاحب اور منو بھائی، یہ لوگ کافی علیل ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں، شہزادی کے ذکر کے صدقے میں نیر مجیدی صاحب کی بیٹی، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں خصوصاً عسکری رفیق صاحب، ان سب کو مولا شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگارہ حاضرین مجلس اور بانین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ میرے مالک، دعا میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ظلم اپنی حدوں تک پہنچ رہا ہے، ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے اور خصوصاً شہزادی کے حق کو غصب کرنے والوں کو جہنم سے پہلے عذاب جہنم دکھانے کے لیے وارث زہرا کو پردے سے بھیج دے اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں کر۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر منتظمین مجلس یعنی ڈاکٹر اسد رفیق صاحب اور عسکری رفیق صاحب کے مرحومین کی روح کو بتصدق محمد والے محمد کے احسان فرما۔ یا حسین السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك على الأئمة المعصومين من بنيك. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء، خصوصا سيدي ومولاي بالفضل العباس ابن علي ابن أبي طالب، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا